چانڈیو صاحب آپ سے شروع کروں گا. نیب سے تو آپ لوگ بھی اپوزیشن بھی شکایت کرتی تھی, اب حکومت نے بھی کہا کہ بیوروکریٹس کے لیے پرابلم, کاروباری حضرات کے لیے پرابلم. دوسری طرف نیب یہ کہتا ہے کہ ہم بڑی مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں, پکڑی بھی ہیں, پکڑنے بھی جا رہے ہیں. اختیارات جو ہے وہ پہلے بھی کم کرنے کی بات کی گئی, اب تو عملی طور پر ہمیں دکھ بھی رہا ہے کہ کم کیے گا. ٹھیک ہوا ہے, غلط ہوا؟ گزشتہ میاں صاحب کی حکومت میں نیب کو بڑی عزت مل رہی تھی. حکومت وزیر اعظم خاص طور پہ میاں صاحب بڑی حمایت کر رہے تھے, وزراء ان کی حمایت بیان دیتے. پھر ایسا ہوا کہ پکڑ کا رخ ذرا نون لیگ کی طرف بڑھ گیا. تو نون لیگ کے بڑے بڑے محترم لیڈروں نے نیب پر بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بات کی اور نون لیگ کے کہ یہ شریفوں کی پگڑیاں اتار رہی ہیں. تو جب آپ کی پگڑیاں اتر رہے تو پگڑیاں اتر رہی ہیں, ہمیں پکڑ رہے تھے تو پگڑیاں نہیں دی. پھر ان کے مرکزی رہنما نے ایک بیان دیا, میں آپ کو ذرا سمجھانے کی بیک گراؤنڈ بتا. ٹھیک ہے. پھر ان کے مرکزی رہنما نے کہا جناب نیب کے ناخن کاٹنے پڑیں گے. وہ بھائی کاٹو, کیونکہ اب ناخن آپ کی طرف آ رہے ہیں, مخالفین کی طرف سے تو کچھ نہیں. پھر وہ لڑی نیب, وہ آپ نے دیکھا. اب بھی ایسا ہی ہے, جب انہوں نے کیا کہ ابھی ان کی طرف رخ ہو رہا ہے تو ان کے ناخن کاٹ رہے ہیں. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی طرف رخ ہو رہا تھا نیب کا؟ خوف کیا کسے کہتے ہیں؟ سانپ نکلے نہ نکلے, گھر میں بو تو ہو نہ ہو, لیکن اگر ہم بیٹھ جائے کہ اب ہمارا بھی, یہ نہ کریں شکایت. ان کے حمایت یافتہ لوگ جو ان کے مددگار ہیں, جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ تو شکایتیں کر رہے تھے. افسران تمام شکایت کر رہے تھے, کاروباری لوگوں نے, سب لوگوں نے شکایت کی. تو اب انہوں نے اختیارات جو کم کیے ہیں, اس کے بعد نیب صرف ایک کام کے لیے رہ جاتی ہے, اپوزیشن کا انتقام کرنے کے لیے. باقی کیا رہ جائے گا؟ کیسز بنے گے صرف سیاستدانوں پر, اور وہ سیاستدان ان کے اپنے نہیں ہو گئے. ان کے اپنے ہوتے تو اب کس کے کر لیے ہیں. وہ جو اسٹوڈیو میں گئے تو کہو چینی چور, پبلک بول رہی تھی آٹا چور آٹا چور, انہوں نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا. ابھی جو اسکینڈل باہر آیا ہے, انہوں نے کیا کہا؟ آپ کے خیال میں ان کو اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف مستقبل میں چیزیں ہوتی, اس لیے نا نیب کو یہ بھی ہے کمزور لیکن ان کے حمایت یافتہ طبقات اس کی شکایت کر رہے ہیں. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کاروباری لوگ کر رہے ہیں, لیکن یہ آرڈیننس اپوزیشن رد کرتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے, نامنظور کرتی ہے. یہ آرڈیننس فرمائش. کیونکہ دو باتیں نا سر, ایک تو جو آپ نے حوالہ دیا, پیپلز پارٹی اس قانون میں ترمیم کرنا چاہتی تھی, نون لیگ نے اس کی مخالفت کی. 18ویں ترمیم میں کتنی چیزیں تبدیل ہوئی, لیکن اس پر بات بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جب پی ایم ایل این پہ ہوا تو پی ایم ایل این, آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے یہاں تک بھی کہا بعد میں سزا کے بعد ہم نے تو نیب بھگت لیا, اب آنے والے جو ہے بھگتیں گے. اس لیے نون بھی اب تیار نہیں تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کو مزید کمزور کیا جائے. میں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پر کیا بات کی ہے وہ بھی سنواتا ہوں, پھر آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. مجھے خود فائدہ ہے, احسن صاحب کو فائدہ ہے, لیکن اس میں ملک کا نقصان ہے. میں چیئرمین نیب کی طرح نہیں ہوں جہاں مجھے فائدہ ملے تو منہ چپ کر کے بند کر کے بیٹھا رہوں اور ملازمت میں توسیع حاصل کر لوں. اب نیب کی طرف سے کیا کہا جاتا تھا, سنوائیں. کرپشن ایک ناسور ہے جس کا سب سے بڑا اثر ہمارے نظم و نسق کی بربادی ہے. اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, نہ کوئی ڈھیل ہوگی ہماری طرف سے, نہ کوئی ڈیل ہوگی, نہ کوئی NRO ہوگا. جب علاج کرنا ہو تو کچھ ہر دوائی پھر میٹھی نہیں ہوتی, کچھ دوائیوں میں تھوڑی سی کڑواہٹ بھی شامل ہوتی ہے. ہماری وفاداری صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے, چند بااثر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع رکھنا ہے. مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب, کیا آپ لوگوں کو جس طرح چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ آپ نیب کو کمزور اب نہ کریں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بھگت لیا, ہم بھگت بھی لیں گے, لیکن اب آپ لوگ اپنے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے خوشی ہے آج چانڈیو صاحب ماشاءاللہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, اور ہمیشہ سے انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں, نشاندہی کی ہے, ایک اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں عادل, ماضی کی حکومتوں نے یا پچھلی حکومتوں نے انہوں نے دعوے کیے, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ وعدہ کیا قوم سے کہ ہم احتساب کمیشن بنائیں گے اور یہ سارا نیب کا نظام سمیٹا جائے گا, جو ایک کہتے تھے جی ڈکٹیٹر کا ایک کالا قانون چلتا آ رہا ہے. 5 سال چانڈیو صاحب کو ملے, 5 سال پی ایم ایل این کو ملے, لیکن صرف انہوں نے دعوے کیے. عملی طور پر چانڈیو صاحب سے پوچھیں یا پی ایم ایل این سے ملک صاحب ہیں, ان دونوں سے پوچھ لیں کہ کوئی قانون سازی نہیں انہوں نے کی.
حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور بڑا اکثر ٹاک شوز میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات سر، یہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نیب قوانین میں ترامیم چاہتی تھی، پی ایم ایل این نے منع کر دیا، 18ویں ترمیم میں بھی یہ چاہتی تھی نا. پھر پی ایم ایل این نے جب بھگتا، پھر پی ایم ایل این نے بھگت کے آپ کی طرف پاس آن کیا، کہا کہ ہم نے تو بھگت لیا، اب آپ کی باری ہے. اور آپ کے اوپر بھی یہی بات ہوتی رہی ہے کہ کرنا تھا تو پہلے سال سے کرتے تاکہ فری اینڈ فیئر ٹرائل. یہ بات درست ہے جناب. دیکھیں عادل، پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو ہم انہیں کہتے تھے یہ کہتے ہیں کرتے ہیں نہیں کیا، اور جب ان کی باری آئی ہم ان کو کہتے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے. بنیادی طور پہ ان دونوں کا مکمکا تھا، ان دونوں کے دور میں کوئی احتساب نہیں تھا. بالکل ایک میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک آپس میں جو ان کا سیٹلمنٹ تھی کہ بھی آپ جب مرکز میں ہیں تو آپ کی باری ہے، جب میری باری آئے گی جو ایک ان کا ایک نظام سسٹم چل رہا ہے. ہوتے رولا بارے جو آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں، ہاں اندر وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، یہ اسٹریٹجی چل رہی تھی. دیکھیں یہ جو نیب آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، کسی انڈیویجول کو بچانے کے لیے نہیں ہے. میں خود 3 سال سے دیکھ رہا ہوں عادل، آپ کی نیت صاف ہے، آپ ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں چند افراد کے لیے، چاہے وہ پولیٹیشنز کی بات کریں آپ یا بیوروکریٹس کی بات کریں یا جن کی بھی بات کریں، جو بزنسز کی بھی بات کی جا رہی ہے، چند افراد کے لیے جو غلط ہیں، جو سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے، فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے سارے کا سارا نظام کویسچن مارک تھا. اور اس کی وجہ سے سر میں نے شیخ رشید صاحب کا کوئی 2 ہفتے پہلے انٹرویو کیا، میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ نیب کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حکومتی وزراء کا یہ ماننا ہے، اور کاروباری طبقہ بھی پریشان ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا بیوروکریسی بھی ساتھ کام نہیں کرتی. انہوں نے اور تو کسی چیز پہ کامنٹ نہیں کیا، اٹ از آن ریکارڈ. انہوں نے کہا ایک چیز پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، بیوروکریسی کو جب تک آپ کوئی غلط کام نہ کہیں وہ آپ کو منع نہیں کرتی. میری وزارت میں تو انہوں نے کہا کہ کوئی سیکٹری مجھے منع نہیں کرتا، میں پہلے ریلوے میں تھا، ابھی ادھر بھی ہوں. اگر کوئی وزیر مطلب اگر کوئی انلیگل کام کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو پھر ظاہر ہے بیوروکریسی اس کو منع کر دے گی، پھر اس میں نیب کا کیا تذکرہ. اور یہی اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ کیسز ایسے نکلنے والے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے. ایسی بات نہیں ہے، میں کیسز پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ایک پالیٹیشین ہے، ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، ہم تو ایک ویژن لے کے آئے ہیں. دیکھیں ابھی ہم ایک ویژن لے کے آئے ہیں نا. دیکھیں ہم پرائم منسٹر عمران خان ہو، ان کی کیبنٹ ہو، ہم لوگ اپنی وزارتوں میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک ویژن ہے، اس کو اس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. اصل کام تو آپ کے بیوروکریٹس کر رہے ہیں، سارا پروسیجرل ورک، پیپر ورک، ساری جو بھی پالیسی ہے اس کے اوپر وہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو اس حد تک خوفزدہ ماحول بنا دیا گیا کہ میں خود گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے. جو میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا ہوں، جو میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری ہیں یا جو میری ٹیم ہے، وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے اتنی خوفزدہ ہے کہ جو کام ایک دن میں ہونا چاہیے، عادل یقین کریں ایک ماہ نہیں ہوتا. ایک ماہ فائل جاتی ہے، واپس آتی ہے، واپس آتی ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. دنیا بھر میں جو ترقی 1 سال میں ہونی چاہیے موجودہ نظام میں پاکستان میں 5 سال میں نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے پاس 5 سال کے لیے حکومت ہے، ہم اگلے 25 سال نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک بیانیہ جو آپ کے ویور سن رہے ہیں، جو پاکستانی مجھے سن رہے ہیں، جو حکومت یہ کہتے ہیں جی حکومت نے خود کو NRO دے دیا. میں آتا ہوں اس طرف. ابھی بڑا لمبا شو ہے، اس پر بات کریں گے. NRO دے دیا، ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کر لیں. آپ کے ڈسکا کا الیکشن تھا، ڈسکا کے الیکشن میں جب گڑبڑ ہوئی تو چیف الیکشن کمشنر نے کال کی چیف سیکرٹری کو اور IG پنجاب کو. پوری رات جواب نہیں دیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے ہیڈ کو IG پنجاب نے اور چیف سیکرٹری نے جواب نہیں دیا تو عام بندے کا کیا ہوتا ہوگا، اداروں کا کیا ہوتا ہوگا، یا بیوروکریسی کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی جب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اڈاپٹ کی جاتی ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر 1 مہینے کا کام، اور آپ جانتے ہیں 1 مہینے کا کام آج 2 مہینے ڈیلے ہو جائے تو کسی پروجیکٹ کی کاسٹ ڈبل ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد اس کی. تو اور یہ آپ کے ساتھ ہوا بھی ہے. جو آپ سستے گھر بنانا چاہ رہے تھے، جو میری اطلاعات ہیں، وہ 35 لاکھ والا گھر اب 45 لاکھ روپے میں بن رہا ہے. یہ بھی چیک کر لیں. اب پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا ہے، کیا ہوا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو صرف یہ ڈیلے اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں خوف ہے، اس کی ایک کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہوتا پھر ان پروجیکٹس کو پورا کرنا. ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ تو کہتے تھے، ایک تو آپ لوگ ملے ہوئے تھے، کوئی آپ سنجیدہ نہیں تھے، ترامیم کرنی ہوتی، کوئی بیٹھنا ہوتا ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ایک تو ملے ہوئے تھے، کرنا کچھ نہیں چاہتے تھے. اب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے، آگے چلے، نہ کہ وہیں پر پھنسے رہیں. جی عادل آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ایک تو یہ ریٹرک ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں اور جو یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. آج زیر بحث مسئلہ جو ہے یہ مجوزہ امینڈمنٹس ہیں
اور ان امینڈمنٹس پہ ہم کن نکات پہ معترض ہیں. پہلا ہم اس نقطے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین آف نیب ہے اس کی 3 بنیادی شرطیں تھیں, کوالیفائنگ اس کی کنڈیشنز تھیں. پہلی یہ کہ اس میں سپریم کورٹ نے جو لا لے ڈاؤن کیا ہوا ہے, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان سے باہر نکل کر آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. یہ جو امینڈمنٹس کا آرڈیننس آپ نے دیا یہ مکمل طور پہ ان کی ضد میں ہے, جو کہ اسفندیار ولی کے کیس میں, جو کہ دیدار حسین شاہ کے کیس میں, اور جو فصیح بخاری کے کیس میں, اور جو اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں جو عرفان قادر کے کیس میں سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں. تو ان 4 مقدمات میں جو چیزیں طے کی گئی تھیں سپریم کورٹ کی طرف سے وہ اس آرڈیننس میں انہوں نے بالکل انڈو کر دی ہیں, چاہے وہ ایکسٹینشن سے متعلقہ ہوں یا اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین سے. اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین میں یہ نقطہ بھی بڑا اہم تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی ترغیب نہ ہو کہ چیئرمین اس مدت کے بعد مزید مدت مانگیں اور وہ لاب سائیڈڈ ایکٹیویٹی میں چلی جائیں جس میں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کا فرق جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے بات کی گئی تھی. اس کے ساتھ اب جو آگے بات کر رہے ہیں کہ ایکسکلوژن کلاز ایک ڈال رہے ہیں, وہ ایکسکلوژن کلاز جس میں یہ کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ نیب کی تفتیش میں اس بات پر نہیں سامنے لائے جا سکتے کیونکہ اس میں اگر کسی نے اپنی نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے, اور لیکن اگر اس میں ابھی یہ لوگ بھی بیچ میں کور ہو جائیں یا تو اس کے اندر ایکسکلوژن کلاز میں ایک پرووائزو ڈال دیتے کہ جو گورنمنٹ کے اپنی قائم کردہ شوگر کمیشن کی رپورٹ تھی, ویٹ کمیشن کی رپورٹ تھی, یہ پیٹرولیم کی کمیشن کی رپورٹ تھی, یہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے اور یہ ان کی انکوائری نیب کرے گی تو ٹھیک تھا, پھر اعتراض نہیں تھا, پھر وہ ٹو دیٹ بات سمجھ آتی اور پھر این آر او کی بات کرنا بھی بڑی ایک عجیب سی بات لگتی, کوئی بھی نہ کرتا. تیسرا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے معاملہ, پھر ایک اپوائنٹمنٹ جو چیئرمین نیب کی ہے, یہ تیسری اپوائنٹمنٹ آف ججز جو کہ کورٹس میں یہ زیادہ کورٹس کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کورٹس میں اپوائنٹمنٹ حکومت وہ ثوابدید اپنے پاس لے رہی ہے. پہلے جو کہ رسپیکٹو ججز آف دا چیف جسٹسز آف دا رسپیکٹو ہائی کورٹس ہوتے تھے, یعنی ججوں کی تعیناتی کا معاملہ بالکل تو یہ جو محترمہ شہید کی ایک بڑی پاپولر ٹرم تھی جو کینگرو کورٹس والی, تو اس کی تشریح پھر یہی ہوگی کہ اگر کل کو یہ ریٹائرڈ ججز بڑے لیوکریٹو پیکیجز پہ تو پھر کینگرو کورٹس کی اپوائنٹمنٹس کی پہلی شرط تو پوری ہو گئی. آنے والے فیصلوں میں یعنی آپ قانون شہادت کو یکسر الٹا کر کے رکھ دیں گے, لا آف ایویڈنس میں بھی آپ چینجز پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی گواہ کو آپ وہاں پر لا کے پیش کر کے کویسچننگ کراس کویسچننگ جو ایک صدی سے اوپر کی بنی ترتیب کی جورسڈکشن ہے وہ ساری نل اینڈ وائڈ, اور آپ ایک اس کو اس طریقے سے بلڈوز کرنے کے لیے ڈیو پروسیس سارے بیچ میں سے نکال. سو دیر آر سو مینی, اتنی زیادہ. اب یہ ججز اپوائنٹمنٹ پہ سر ذرا بعد میں آتے ہیں, پہلے ذرا جو آپ نے حوالہ دیا نا میں اس کا جواب لے لوں. یہ کہ جو کمیشن اپنے بنائے ہوئے تھے حکومت کے, اگر انہیں بھی ایگزامشن مل جائے گی اب نیب کے اس آرڈیننس کے نتیجے میں, تو پھر جو ہے وہ پیچھے اکاؤنٹیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. یہ بیسک آپ کا جو بھی سب کور ایشو ہے, ڈسکشن جو ڈیبیٹ ہے وہ اس پر ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کوئکلی ایڈریس کیجئے گا, پھر میں نے چانڈیو صاحب کی طرف آنا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا, تو وہ یہ اس کو ریفر کر رہے ہیں اس طرح آپ نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا. دیکھیں پہلے تو یہ سارا بل پارلیمنٹ میں آنا ہے, آرڈیننس نے بھی راستہ تو پارلیمنٹ کا ہی ہے, اور مجھے بڑی اچھا لگا ملک صاحب نے جو سجیشنز دی ہیں, جو نشاندہیاں چیزوں کی ہیں. مثبت ڈیبیٹ کریں, پازیٹیو ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں کریں, اپنی تجاویز لے کے آئیں. ہم تو کافی عرصے سے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے جس طرح آج ملک احمد خان صاحب بات کر رہے ہیں, اسی طرح پارلیمنٹ میں اگر ہم بات کر لیتے تو بہت بہتری کی طرف ہم جا سکتے تھے. خود جب ان کو ہم نے کہا عادل تو 35 میں سے 32 ایسی یہ امینڈمنٹس لے آئے کہ جس سے بہتر تھا کہ ہم نیب بند ہی کر دیتے. اب دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ لکھ دیں, ویسے ابھی بھی کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ آپ نیب کو جہاں لے گئے وہاں پر اب بند کر دیں کیونکہ ان کے پاس اختیار یا طاقت اتنی بچی نہیں ہے. دیکھیں میں آ رہا ہوں اس بات پہ جو آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا ابھی سنیں ذرا, میں آپ کے ویورز سن رہے ہیں, آپ نے مجھے 30 سیکنڈ دینے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ویٹ انکوائری, شوگر انکوائری, فلا انکوائری, ان کو بیچ میں سے نکال دیتے یا ایڈ کر دیتے جی کہ ان کو نیب دیکھے گا. دیکھیں یہ مکس کر رہے ہیں. پاکستانیوں ابھی تک ہماری حکومت کے کسی وزیر یا 3 سال یا جو بھی ابھی تک نیب نے جس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, کوئی فلودے والا, کوئی کلفی والا, کوئی منظور پاپڑ, کوئی مشتاق چینی والا,
7.5 ارب کی ٹیٹیاں جیسے شباز شریف کی پکڑی گئی ہیں, 25 ارب روپے پکڑے گئے ہیں ان کے, تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کا پی این اسلم, حاجی نعیم, ملک مسعود, ایسے کوئی کردار ابھی تک حکومت کے ساتھ اٹیچ نہیں آتے. یا تو بتائیں نا, یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوئے ہیں. یہ اپنے اوپن اینڈ شٹ کیسز کو حکومت کے ساتھ, یہ تو الزامات ہیں. یہ دوائیوں میں کرپشن ہو گئی, آٹے میں کرپشن ہو گئی, کیا ثبوت ہیں؟ ایک سیکنڈ ملک صاحب سے, ایک سیکنڈ. ان کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی پہ نہیں جاتا جس میں تو انی مچی ہوئی تھی. ان کے دور حکومت میں ملک صاحب سے پوچھیں, 50 روپے سے چینی 71 روپے میں گئی ہے 2016 میں, وہ 40% کا جو ٹاپ لگا تھا. ملک صاحب آپ نے کوئی انکوائری کرائی؟ اگر انکوائری کرائی تو کیا وہ پبلک کی؟ ہمیں کریڈٹ دیں, ہم نے انکوائریاں کرائیں, چینی کی, آٹے کی, پیٹرول کی, ایون یہ جو رنگ روڈ ہے راولپنڈی کا, سب پبلک کیا. آپ لوگوں نے کیا پبلک کیا ہے؟